اگر بھارت کے مسلمان ایک نہیں ہوں گے تو پھر وہ کبھی بھی مزاحمت نہیں کر سکتے۔ بھارت اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، 4 طالبات کو جو ہے کلاس سے باہر نکال دیا گیا کہ آپ کلاس کے اندر حجاب نہیں لے سکتی۔ حکمران طبقے نے بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا تو پاکستان بنانے کا جو پورا دعویٰ اور نعرہ تھا نا وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہو۔ تو مسلمانوں کو وہاں ہر اعتبار سے دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا گیا، ان کی معاشی حالت تباہ کر دی گئی ہے، ان کی سیاسی حالت تباہ کر دی گئی ہے، ان کی سماجی حالت تباہ کر دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کانگریس کے زمانے میں ہی پاکستان بنا اور اسی نے پاکستان کو توڑا اور اسی کے زمانے میں بابری مسجد شہید ہوئی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا اپنے دین کو اپنے اوپر اپنے اطراف پر نافذ کرنا، غالب کرنا، یہ اس کا بنیادی بطور خلیفہ، بطور جو ہے خلیفۃ اللہ فی الارض جو اس کو بھیجا گیا ہے، یہ اس پر ایک فریضہ ہے۔ قائد اعظم کا بیان میں نے خود پڑھا ہے اور اس کو کوٹ کیا ہے اپنے کالم کے اندر۔ قائد اعظم نے کہا کہ اگر بھارت نے مسلم اقلیت کو تحفظ فراہم نہ کیا تو ہم مداخلت کریں گے، اور ظاہر ہے بیانات کے ذریعے سے تو مداخلت نہیں کی جاتی، ملیٹریلی مداخلت کی جاتی ہے، تو انہوں نے فوجی مداخلت کا اندیہ ظاہر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، راہ اسپیشل میں خوش آمدید۔ ناظرین، اقبال نے کہا ہے کہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی باطن میں گرفتاری۔ اس وقت دنیا بھر میں سوشل میڈیا پر مسکان خان، انڈیا، کرناٹک اور حجاب اور یہ پورے معاملات توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، مباحث چل رہے ہیں، گفتگویں چل رہی ہیں اور اس پر بہت بات ہو رہی ہے۔ ملالہ نے بھی ٹویٹ کیا اور اس بھارت میں ہونے والے اس عمل پر مذمت کی ہے، اور بھارت جو اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست اور سیکولر آئین کا حامل بتاتا ہے، وہاں تواتر سے صرف مسلمان کمیونٹی خصوصاً نشانہ بنی ہوئی ہے، اور اس حد تک نشانہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں گائے کا ذبیحہ ہو اور اب یہ برقع اور حجاب جیسی پابندی ہو۔ حالانکہ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر بہت واضح طور پر انہی کالجز، ان تعلیمی اداروں میں جہاں یہ معاملہ اٹھایا گیا، وہاں کے جو مینولز ہیں وہاں باقاعدہ سے دکھایا گیا کہ وہاں حجاب کو جو ہے الاؤ کیا گیا ہے، اور اس کا آغاز تقریباً آج سے کوئی 1.5 ماہ قبل کرناٹک ہی کی ریاست میں کالج میں، وہیں کے کالج میں ہوا کہ جب طالبہ کو 4 طالبات کو جو ہے کلاس سے باہر نکال دیا گیا کہ آپ کلاس کے اندر حجاب نہیں لے سکتی، اور جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اومیکرون نامی وائرس کی جو لہر ہے اس میں تو ماسک دنیا بھر میں جو ایک ناگزیر اہمیت اختیار کر گیا ہے، تو ایسے میں کلاس کے اندر سے طالبہ کو چہرہ ڈھانپنے پر جو ہے اور بال ڈھانپنے پر جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا، اور اس طالبہ کا صاف بیانیہ تھا کہ جو ہے وہ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی، اور ہم نے وہاں کے پرنسپل کو بھی مطلع کیا کہ بھائی یا تو آپ کوئی خاتون استاد کو لے کر آئیں کلاس میں، ورنہ پھر جو ہے ہم حجاب کریں گے، ہم نہیں کمفرٹیبل فیل کرتے۔ تو یہ بہرحال ان کے اندر کی ایمانی کیفیت تھی جو کہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، فطرت بھی ہے عورت کی، عورت کے معنی بھی یہی ہیں کہ اس کو چھپا کے رکھا جائے، اور یہی چیز ہے جو ہمارا دین جو ہے وہ اس میں جو داخل ہو جاتا ہے تو پھر پورا کا پورا جو ہے دین جو ہے اس کو زندگی کے ہر دائرے میں لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آج بھارت کے اندر مسلمان جس شناخت، اپنی جس تشخص کو مستقل بھارتی جبر و تسلط اور جس کو ہم ہندو انتہا پسندی کہتے ہیں اس کا شکار ہو کر جو کھونے پر مجبور ہے، اس کی یہی شکل ہے تازہ جو بھی سامنے آئی ہے۔ لیکن اس میں اس اکیلی لڑکی نے جو ہمت کا مظاہرہ کیا اور جس اس کے ایمانی جذبے نے اس کو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے کا جو ہے حوصلہ دیا، وہ پوری دنیا میں ایک سنسیشن بن گیا، مسلمانوں کے بھی ایمانوں کو بڑھانے اور تقویت دینے کا باعث بنا ہے۔ خود بھارت میں بھی اور بھارت سے باہر بھی یہ موضوع ڈسکس ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اس کے مختلف اسپیکٹ سے بات کریں گے، اس کے تاریخی پس منظر پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شاہ نواز فاروقی صاحب، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ نواز صاحب، یہ واقعہ جو ہوا آپ نے دیکھا یقیناً، اور ہم نے جیسے بات بھی کی، خاصا اس میں جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مذہبی انتہا پسندی کا ایک رول بھی سامنے آیا ہے، جبکہ بھارت اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے۔ وہاں بھارت ہی کی ایک اسی کرناٹک ریاست میں ایک کالج کے اندر جو ہے باقاعدہ بھارت کا جو پرچم ہے اس کو اتار کر وہاں سیفرن جو ان کا جو مذہبی، جس کو وہ مذہبی کہتے ہیں، ان کا جو ہے پرچم جو پیلے رنگ کا جو ہے اس کو جو ہے وہ لہرایا گیا، اور وہاں وہ نوجوان بھی جو ہے وہ برقعے کے جواب میں جو ہے وہ جو زعفران رنگ کا جو دوپٹہ ہے، کپڑا ہے، اس کو لے کر آئے، پہن کے آئے، تو وہ مذہبیت بمقابلہ مذہبیت بن رہی ہے، جبکہ ریاست سیکولر ہے۔ چیخ یہ اٹھ رہی ہے کہ بھائی سیکولر ریاست ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ شاہ نواز صاحب، تو ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ بھارت میں مسلمان نسل کشی کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسا کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اس کلیٹ سے باہر نکل سکتے ہیں، اس تشخص کو جو ہے بحال کرنے کے لیے وہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ اس سپریشن سے جو مستقل ان پر نافذ ہو رہا ہے یا ان کو جبر کا جو سامنا ہے، اس سے وہ باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیں جو تاریخی کانٹیکس ہے نا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔
ہندوستان میں کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا گزشتہ 8-10 سال میں جس کو ہم کہیں کہ یہ نیا واقعہ ہے. وہ 70-75 سال پرانا، 100 سال پرانا ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ گاندھی کے زمانے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ گاندھی صاحب جو تھے وہ میوچول کو ایگزسٹنس کی بات کرتے تھے نا وہ، اور وہ ایک قومی نظریے کے قائل تھے وہ. لیکن ہوا یہ پریکٹیکلی کہ انہوں نے اردو کو مسلمانوں کی زبان سمجھتے ہوئے یا اس کو مسلمانوں کی زبان قرار دیتے ہوئے اس کو پس منظر میں دھکیلا، اردو اور فارسی کو، اور ہندی کو پروموٹ کیا. اور صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ منشی پریم چندر جیسا بنیاد گزار افسانہ نگار جس نے اردو افسانے کی ابتدا کی ہے، جس کو ہم اردو افسانے کا بابا آدم کہتے ہیں، اس نے گاندھی کے زیر اثر اردو میں لکھنا چھوڑ دیا اور ہندی میں لکھنے کا آغاز کر دیا. تو یہ صورتحال پیدا ہوئی. یہ وہ سچویشن تھی جس نے سر سید احمد خان کو متنفر کیا کانگریس سے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سر سید تھے وہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک خوبصورت دلہن کی دو آنکھیں کہتے تھے وہ. لیکن پھر انہوں نے اس واقعے کے بعد یہ کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کانگریس میں نہ جائیں اور وہ اپنا الگ پلیٹ فارم بنائیں اور اس سے وہ اپنے مفادات کی اور اپنے حقوق کی جد و جہد کریں. یہ تقسیم سے قبل، تقسیم سے بہت پہلے کی، یہ 20ویں صدی کے اوائل کی میں بات کر رہا ہوں، 20ویں صدی کے اوائل کی بات کر رہا ہوں. مجھے 1930 کی ایک تقریر جو ہے مولانا محمد علی جوہر کی یاد آ رہی ہے، جس میں مولانا محمد علی جوہر نے گاندھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی شدھی کی تحریک چل رہی ہے جس کے تحت مسلمانوں کو جبراً مسلمان بنایا جا رہا ہے، اور گاندھی صاحب جو ہیں وہ اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو مطلب گاندھی جو تھے اگر وہ چاہتے تو شدھی کی تحریک کو ختم کر سکتے تھے نا. وہ ظاہر ہے کہ وہ متفقہ رہنما تھے اور وہ ہندوستان کے باپو کہلاتے تھے، وہ امن کا اور امن کے علمبردار تھے اور وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے علمبردار تھے. تو اگر وہ چاہتے تو شدھی کی تحریک ختم کر سکتے تھے، لیکن شدھی کی تحریک ختم نہیں ہوئی اور وہ ابھی بھی لفظ جہاد کی صورت میں جاری ہے. مطلب وہ شدھی ہی کی تحریک ہے، اس کو سمجھ لیجیے شدھی کی تحریک ہے. وہ کہتے ہیں واپس ہو جاؤ، ہاں واپس لوٹ آؤ، صحیح ہے. تو وہ جو ہے گھر واپسی کی، وہ تو گھر واپسی ہے. تو یہ بہت پرانا سلسلہ ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ قیام پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ بی جے پی کے زمانے میں سامنے نہیں آیا، بلکہ وہ کانگریس کے زمانے میں گاندھی اور نہرو کی موجودگی میں سامنے آیا. یعنی قائد اعظم نے جب یہ بات کہی کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے تو وہ بڑا سگنیفیکنٹ مومنٹ تھا، اس لیے کہ قائد اعظم خود ایک زمانے میں کانگریس کا حصہ تھے. آپ کو معلوم ہے نا، گاندھی جب بیرسٹر بن کر لوٹے ہیں ساؤتھ افریقہ سے تو انہوں نے بمبئی میں ان کی اعزاز میں جو استقبالیہ دیا گیا تو قائد اعظم اس کو پریزائڈ کر رہے تھے. یہ قائد اعظم کی پوزیشن تھی کانگریس کے اندر. اور پھر وہ ایک قومی نظریے کو چھوڑ کر اور دو قومی نظریے کے علمبردار بن گئے. ٹھیک ہے، تو مطلب گاندھی نے اور کانگریس کے مجموعی رویے نے اور نہرو کے رویے نے فورس کیا قائد اعظم کو کہ وہ، ورنہ انہوں نے ہندوستان کے فریم ورک کے اندر مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کی بہت کوشش کی کہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ اسی فریم ورک کے اندر ہو جائے. لیکن جو کانگریس تھی وہ راضی نہیں ہوئی اور اس نے مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کا جو پروسیس تھا تہذیبی سطح پر، ثقافتی سطح پر وہ جاری رکھا، سیاسی سطح پر جاری رکھا اور مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ الگ ریاست کا مطالبہ. یعنی قیام پاکستان سے قبل ہی ہندو متعصب تھا. جی وہ متعصب تھے اور متعصب ہی ہیں اور وہ متعصب ہی رہیں گے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ یہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں نے ان پر 1000 سال حکومت کی ہے، تو وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے، تو وہ اب اس کا حساب برابر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ لیکن جو بھارت تخلیق پا گیا، یعنی الگ ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا، اور وہاں جو بار بار یہاں ذکر آتا ہے، گفتگو میں بھی آ رہا ہے، آئین بن گیا اس کا، اور انہوں نے جو ہے اس آئین ہے اور بھارت کے ہمیں آئین پہ یقین ہے، اور یہ اس طرح کی خاصی باتیں ابھی جو چل رہی ہیں کہ ہم بھارت کے جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. تو پھر یہ کیا ایک وہ ہے، بس ایک کتاب ہے جیسے ہمارے یہاں آئین ایک کتاب سے؟ آئین کو بی جے پی نے پریکٹیکلی مطلب اس کو نل اینڈ وائڈ بنا دیا، اس کو غیر مؤثر بنا دیا. یعنی آئین جو ہے بھارت کا وہ تو سیکولر آئین ہے نا، اور اس کے دائرے کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہبی عقائد پر عمل کا پورا حق حاصل ہے. تو وہاں کسی بھی مسلم طالبہ کو یہ کہہ کر نہیں روکا جا سکتا کہ تم حجاب کر رہی ہو، حجاب لے رہی ہو یا تم پردہ کرتی ہو. یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ غلط ہے، آئینی اعتبار سے غلط ہے، یہ صحیح ہے. اور کوئی بھی عدالت اگر وہاں کی عدالت ہوگی، جو کہ وہاں پر اب عدالت بھی نہیں رہی، وہ بھی بی جے پی کا ایک ٹول بن گئی ہے، تو اگر وہ عدالت کانسٹیٹیوشن کو فالو کرے گی تو وہ اس طالبہ کے حق میں فیصلہ دے گی. کہ ایسے کئی فیصلے ماضی میں رہے بھی ہیں جن کے حوالے آئے ہیں کہ ہاں، لیکن بابری مسجد سے متعلق جو سپریم کورٹ آف انڈیا کا فیصلہ ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ بی جے پی کا ایک ٹول ہے. سپریم کورٹ بھی بی جے پی کا ایک ٹول ہے. یہ تو آئین کو اس نے معطل کر کے رکھ دیا ہے اور آئین کی اب پریکٹیکل ہندوستان کے اندر کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. تو ایسی صورتحال میں جب یہ تو ٹھیک ہے بی جے پی مائنڈ سیٹ کا ایک ہوگا، لیکن ایسے پتہ ہے ہندوستان ایک بہت بڑی عوام مطلب وہاں بستی ہے، تو وہاں سے جو ریئیکشن آ رہا ہے، جس طرح کا آ رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو یوں کہہ لیں سیکولر ہی لوگ ہیں، وہ یہ اس بات کو، یا جو آئین پرست لوگ ہیں جو چاہتے ہیں بھائی آئین کی حکمرانی رہے،
ان کی طرف سے تو ریئیکشن اسی تناظر میں آ رہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی نہ ہو اور وہ اس کو جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں. مسلم طبقات بھی کر رہے ہیں, غیر مسلموں کی طرف سے بھی ایسا. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ایک چھوٹی اقلیت ہیں وہاں پر اب. یعنی پہلے وہ ایک بہت بڑا طبقہ تھے لیکن اب وہ ایک ٹائنی مائنورٹی ہیں. اور وہ ظاہر ہے اس طرح کی بات کریں, ارونا دھتی رائے وہاں پر موجود ہیں, وہ بی جے پی کو اور اس کی پوری پالیسیز کو کرٹیسائز کرتی رہتی ہیں. لیکن ارونا دھتی رائے صرف ایک ہی خاتون ہے اور ان کا کوئی دوسرا ہمسر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر موجود نہیں ہے. وہ آواز اٹھاتی رہتی ہیں اور اپنی جان کی قیمت پر, ان کے اوپر کئی دفعہ ان کے گھر پر حملہ ہو چکا ہے, تو وہ اپنی جان کی قیمت پر ایسا کرتے ہیں. تو ایسے لوگ موجود ہیں ہندوستان کے اندر جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ بہت چھوٹی اقلیت ہیں. جو اکثریت ہے وہ بی جے پی کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے. اور اب وہاں پر یہی صورتحال ہے. اگر آپ ان کی سیاسی جماعتوں کی بات کریں, ایک تو بی جے پی نمبر 1 ہے جو کہ اوریجنل بی جے پی ہے. کانگریس جو ہے اس کو آپ بی جے پی 2 سمجھیں, یا جو سماج وادی پارٹی ہے یا بہوجن سماج وادی پارٹی ہے اس کو آپ بی جے پی نمبر 3 سمجھیں. اور وہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے تینوں ضرورت. سب کا جو ہے ایک ہی ان میں کیٹیگریز کا ڈفرینس تو ہے, کیٹیگریز کا فرق تو ہے, درجہ بندی کا فرق تو ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ زیادہ ہلاکت آفرین ہے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے, لیکن کانگریس بھی کم ہلاکت آفرین نہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کانگریس کے زمانے میں ہی پاکستان بنا اور اسی نے پاکستان کو توڑا اور اسی کے زمانے میں بابری مسجد شہید ہوئی. تو اگر اس وقت یو پی کے اندر اور مرکز میں کانگریس کی حکومت تھی, اگر وہ چاہتی تو بابری مسجد کو شہید ہونے سے بچا سکتی تھی. اور بہت معمولی یعنی گویا اگر وہ بندوبست کر دیتی پولیس کا اور پیرا ملٹری فورسز کا تو ان کو روکا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے نہیں روکا. اس دن جو پی وی نرسمہا راؤ تھے جو بھارت کے پرائم منسٹر تھے, کانگریس کے رہنما تھے اور کانگریس کے پرائم منسٹر تھے, وہ پورا دن سوتے رہے تاکہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اور بی جے پی اور جو آر ایس ایس کے انتہا پسند ہیں وہ اپنا کام کر گزرے اور انہوں نے بابری مسجد شہید. تو یہ جو ان کی آپس کی جو لڑائی ظاہر ہوتی ہے بھارت میں, آر ایس ایس ورسز یا بی جے پی ورسز کانگریس, اقتدار کے لیے ہے. وہ اقتدار کے لیے جو اقتدار میں آئے گا اس کا اسلام سے یا مسلمانوں سے یا ان کے مفادات سے کوئی تعلق نہیں. تو ایسے میں وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کی اگر میں کامنٹ چاہوں گا, ان کی ذہنیت وہ کیا بنتی جا رہی ہے, وہ کیا مغلوب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بات پریویل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, بحث بنی کہ دیکھو بھائی پاکستان کو تم نے نظیر ریجیکٹ کیا, تم نے کہا کہ وہیں رہو گے تو اس کا تو یہی انجام ہوگا. یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے. یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ جو ہے یہ بات تو غلط ہے, اس لیے کہ سارے مسلمان تو پاکستان آ بھی نہیں سکتے تھے. جی ہاں, سارے مسلمان پاکستان آ جاتے تو پریکٹیکلی وہ کہاں رہتے. جی ہاں, جتنے مسلمان یہاں آ گئے وہ بھی پوری طرح سے جذب نہیں ہو سکے. آج تک ان کو جو ہے وہ مہاجر کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ پاکستانی ہیں. اور ان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں مہاجروں میں بھی جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں. پاکستانی کہنا یا مسلمان کہلانا وہ زیادہ پسند نہیں کرتے, اپنے آپ کو مہاجر کہلانا پسند کرتے ہیں. تو ابھی تک وہ اس طرح جذب نہیں ہوئے. بات درست, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں, ان ڈیبیٹس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ یہ غلط رخ پر ہیں یا اس کو یہ ہونا چاہیے یا اس موقع پر یہ بات کی جانی چاہیے؟ جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ اس بات کو فرض کر لیں کہ بھارت کے یعنی حکمران طبقے نے بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا تو پاکستان بنانے کا جو پورا دعویٰ اور نعرہ تھا نا وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا. وہ کہتے دیکھو ہم نے مسلمانوں کو یہاں ترقی کرنے کے مواقع فراہم کیے, برابری کے حقوق فراہم کیے, اور تم جو ہے پاکستان بنانے کی طرف چلے گئے. لیکن انہوں نے پاکستان کے جسٹیفیکیشن کو اس پر مہر لگاتے چلے گئے وہ مسلسل, کہ مطلب انہوں نے بتایا کہ 2 قومی نظریہ بالکل صحیح تھا, 2 قومی نظریے کے تحت علیحدہ ملک کی جدوجہد ہوئی وہ بالکل صحیح تھی, قائد اعظم بالکل مبنی بر حقیقت تھے ان کا موقف, تو وہ اس کو انڈورس کرتے چلے گئے. تو وہ مسلمانوں کو دیوار سے لگا کر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کا سیاسی ان کا جو وہ ہے یعنی ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر مسلمان جو ہیں نسل کشی سے ایک مرحلے کے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اب مغربی دنیا کے ادارے یہ بات کر رہے ہیں, مغربی دنیا کی شخصیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت کے مسلمان نسل کشی سے ایک قدم دور کھڑے ہوئے ہیں. وہ اگلا قدم جو ہوگا وہاں نسل کشی کا ہوگا. وہ اس لیے کہ ان کی جو سیاسی نسل کشی ہے وہ ہو چکی, ان کو دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا گیا. ان کی آبادی 20 سے 25 کروڑ ہے اور ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے 2% ہے, یعنی جو ان کے منتخب ایوان ہیں اس میں ان کی ریپرزنٹیشن 2% ہے, ان کی نمائندگی صرف 2% ہے. وہ معاشی اعتبار سے ان کی نسل کشی ہو چکی ہے. اس لیے کہ یعنی ایک زمانہ تھا کہ وہاں کے جو بڑے ادارے تھے, مثلا ان کا ریلوے کا ڈپارٹمنٹ تھا, اس میں مسلمان جو تھے 10 سے 15% کی تعداد میں ہوتے تھے. وہاں 1% بھی نہیں ہے. یعنی ان کے جتنے بھی بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن 1% یا 2% ہے. مطلب وہ بھی دکھانے کے لیے ان کی ریپرزنٹیشن ہے, ورنہ اس کی بھی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو اور صورتحال بہت زیادہ مخدوش ہے. تو مسلمانوں کو وہاں ہر اعتبار سے
دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا گیا. ان کی معاشی حالت تباہ کر دی گئی ہے, ان کی سیاسی حالت تباہ کر دی گئی ہے, ان کی سماجی حالت تباہ کر دی گئی ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کو روزگار نہیں ملے گا تو پھر مسلمان تعلیم کیوں حاصل کریں گے؟ چنانچہ مسلمانوں میں تعلیم حاصل کرنے کا تناسب جو ہے وہ بھی بہت کم ہے. تو اس لیے وہ دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مسکان کا واقعہ ہوا اور اس میں اس نے جس طرح سے مزاحمتی رویے کا جو ہے مظاہرہ کیا کہ وہ جو تھے جو انتہا پسند ہندو تھے وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے اور اس کے جواب میں اس نے جو ہے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کہا. تو یہ جو رویہ ہے یہ میں اس کا منتظر تھا کہ وہ مرحلہ آئے کبھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اجتماعی طور پر مزاحمت کی طرف چلے جائیں. اور جس دن بھارت کے مسلمان اجتماعی مزاحمت کی طرف چلے گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کے پاس واحد آپشن ہے, اس لیے کہ جو وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب نے مسلمانوں کو ابینڈن کر دیا ہے, ترک کر دیا ہے. یعنی بی جے پی نے تو خیر ترک کیا ہوا ہی ہے, کانگریس نے بھی ان کو ترک کر دیا ہے, جو دوسری چھوٹی جماعتیں انہوں نے بھی ان کو ترک کیا ہوا ہے, اور مسلمانوں کی وہاں آواز بننے والی کوئی جماعت اس وقت ہندوستان کے اندر موجود نہیں ہے. تو اب مسلمانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ مزاحمت کا راستہ اختیار کریں, اور بلا شبہ یہ مشکل ہے لیکن ان کی بقا اور سلامتی جو ہے وہ مزاحمت کے ذریعے سے ہی ممکن بنائی جا سکتی ہے. اور وہ اسی طرح سے بھارت کے حکمران جنتا کو باور کرا سکتے ہیں کہ وہ سگنیفیکنٹ ہیں اور ہندوستان کی اجتماعی زندگی میں میٹر کرتے ہیں. لیکن جو مزاحمت کی جو ماڈل ہوگا وہ پروٹیسٹ, مطلب اگر ہم پروٹیسٹ پہ جائیں جو ایک جمہوری طریقہ کار ہے, احتجاج کرنا, دھرنے دینا, تو ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر کتنا زیادہ مطلب سمجھ لیں لاک ڈاؤن آیا تو اس سے ان کو اٹھنا پڑا, ورنہ وہ نئی دہلی میں وہ جو دھرنے نے پریشان تو بہت کیا نا, اس حکمران طبقے کو پریشان تو بہت کیا پورا ہاں بھارت موضوع پوری دنیا میں بھارت موضوع بن گیا تھا. تو یہ پیسیو ریزسٹنس تھا وہ, لیکن پیسیو ریزسٹنس نے بھی اپنا جو امپیکٹ ہے وہ ڈالا ہوا تھا, اور مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ ریزسٹنس کے سوا اور کوئی آپشن باقی نہیں رہا. اچھا میں تھوڑا سا نہیں جاننا چاہوں گا, میں ذاتی وہ تھا کہ وہ جو لڑکی نے جے شری رام کے نعرے نہ اس نے پہلی بار سنے تھے نہ اس کے لیے کوئی نئے نعرے تھے, اور یہ کرتے ہوئے اس کے بالاختیار یا اس کے اندر سے ایک چیز نکلی, وہ اللہ کا نام نکلا, اللہ اکبر. اور یہ مجھے ظاہر یہ کرتی ہے کہ ایک انسان جب ایسی حالت میں ہوتا ہے نا, جو قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو تم سب پھر اللہ کو ہی پکارتے ہو, پھر تم نے سارے خدا, تو ایسے موقع پر انسان اپنے حقیقی معبود کی جانب رجوع کرتا ہے, اور لڑکی نے بالکل وہی کیا جو اس کی ایمانی اس کا تھا. اور اس کو جس چیز پر انڈورس کیا جا رہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرو, تم برقع پہن کے کیوں آئی ہو, برقع اتارو, وہ اس برقعے کا پہننا اس کا کوئی لیگل رائٹ کے تناظر نہیں, اپنے دین پر عمل کرنے کے تناظر میں تھا. تو مسلمان اپنی دینی شناخت کو آئین سے جوڑ کر اس کی آڑ لے کر کرتے رہیں گے, یا فخر سے کہیں کہ نہیں جی ہمارا دین ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ جو فرق ہے نا, دب کے رہنا یا یہ کہ نہیں جی بھائی ہمارا دین کا تقاضا ہے, ہمارا دین اپنے تشخص پر اصرار کرنا چاہیے, اپنے مفادات پر اصرار کرنا چاہیے, اس کے لیے ان کو جدوجہد کرنی چاہیے, تعلیم میں ایکسل کر کے دکھانا چاہیے, اور ووکل ہونا چاہیے, اپنے ابلاغی ادارے بنانے چاہیے, اپنے اخبار نکالنے چاہیے, اپنے رسالے اور اپنے جریدے نکالنے چاہیے. مسلمانوں کو اپنی آواز کو قوی بنانا چاہیے, ہندی میں بھی آپریٹ کرنا چاہیے, انگلش میں بھی آپریٹ کرنا چاہیے, اردو میں بھی آپریٹ کرنا چاہیے. جب مسلمان یہ کریں گے تو وہ ہندوستان کی اجتماعی زندگی میں میٹر کریں گے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو بی جے پی اور اس کے ہواری ان کو دیوار سے لگاتے چلے جائیں گے, اور ان کی نسل کشی کریں گے, اور پوری دنیا اس کو خاموشی سے دیکھے گی. اچھا یہ اسی حوالے سے پوری دنیا دیکھے گی تو دنیا بھر کا جو ریئیکشن ہے وہ کتنا بھارت پر اثر انداز ہو رہا ہوگا, یہ جو بھی آیا ہے. دیکھیے اگر مسلمان ریزسٹنس پیش کریں گے, اگر وہ مزاحمت کی راہ اختیار کریں گے تو تبھی دنیا کو بولنے پر مائل یا مجبور کیا جا سکے گا. اگر وہ پیسو رہیں گے, اگر وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو پھر یہ اتنی بڑی خبر نہیں بن سکے گی کہ مغربی دنیا کو جو ہے وہ اس جانب جو ہے وہ بولنے پر متوجہ کیا جا سکے یا ان کو بولنے پر مائل کیا جا سکے. اور مغربی دنیا کے اپنے مفادات ہیں, یعنی مغربی دنیا جو ہے اس میں اس کے مفادات بھارت کے اندر معاشی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں. وہ اس کو چین کے مقابل حریف قوت بنا کر ابھارنا چاہتے ہیں. امریکہ یہ چاہتا ہے, یورپ یہ چاہتا ہے, اور امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے. وہاں 35 کروڑ 40 کروڑ کی ایک مڈل کلاس ہے جو ان کی چیزیں خریدنے کے لیے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے بھارت کے اندر, اس لیے وہ خاموش ہیں, بالکل اس پر سائلنٹ ہیں. وہ اکا دکا چیزیں اب رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. ویسے مغربی ذرائع ابلاغ میں اکا دکا چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, لیکن اگر مزاحمت ہوگی تو چیزیں زیادہ رپورٹ ہوں گی اور اس پر دنیا کو متوجہ کرنا زیادہ آسان ہوگا. مزاحمت کے لیے مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے, جو کہ ہمیں یہ تو ناگزیر ہے, اس کے بغیر تو مزاحمت کر ہی نہیں سکتے. وہ اگر بھارت کے مسلمان ایک نہیں ہوں گے,
تو پھر وہ کبھی بھی مزاحمت نہیں کر سکیں. لیکن گزشتہ 80 سال میں تو مسلمانوں کا وہاں ایک ہونا کہیں جس طرح یہاں مسئلہ ایک ہونے کا جب سر پر پڑتی ہے تو پھر ایک ہو جاتا ہے. پاکستان کے قیام سے پہلے بھارت کے مسلمان جو تھے وہ بکھرے ہوئے تھے, وہ ہر بنیاد پر منقسم تھے, وہ مذہبی بنیاد پر منقسم تھے, مسلک کی بنیاد پر منقسم تھے, زبانوں کی بنیاد پر, صوبوں کی بنیاد پر منقسم تھے. لیکن جب ایک بڑا نعرہ آیا, جب بقا اور سلامتی کا سوال اٹھا, تو پھر وہ قائد اعظم کی قیادت میں متحد ہو گئے. تو اسی طرح وہاں پر بھارت کے مسلمانوں کو بھی بقا اور سلامتی کے نام اب بقا اور سلامتی کا سوال ان کے سامنے آ چکا ہے. یا تو وہ زندہ رہیں گے, اور اگر ان کو عزت کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو دینی تشخص کے ساتھ اور اپنے دینی تشخص کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو پھر ان کو متحد ہونا پڑے گا, چاہے وہ چاہتے ہوں چاہے وہ نہ چاہتے ہوں. یہ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر وہ متحد نہیں ہوں گے تو پھر مزاحمت نہیں کر سکیں گے, اگر مزاحمت نہیں کر سکیں گے تو ایک باعزت زندگی نہیں بسر کر سکیں گے. بہت شکریہ. تو گویا یہ بات تو سامنے آئی کہ مسلمان جو ہے جب دین اسلام میں داخل ہوتا ہے, کلمہ پڑھ لیتا ہے, تو وہ اپنے پورے تشخص کے ساتھ دین میں داخل ہوتا ہے, اور اس تشخص پر اگر وہ اصرار نہیں کرتا اور اس کو اس تشخص سے روکا جاتا ہے تو پھر اس کو لامحالہ مزاحمت کے ساتھ جو ہے اپنے اس تشخص پر اصرار کرنا ہوگا, تبھی اس کی پہچان یا اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دی جائے گی اور جو ہے اس کا اثرات نظر آئیں گے. اور یہی اس وقت بھارتی 25 کروڑ کے قریب مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ اگر وہ آنے والے وقت میں اس مبینہ نسل کشی. میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اس سلسلے میں پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے پاکستانیوں کو کہ قیام پاکستان کے سلسلے میں سب سے زیادہ کردار جو ادا کیا ہے, متحرک کردار ادا کیا ہے, وہ اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں نے ادا کیا ہے. یو پی اور سی پی کے مسلمانوں نے ادا کیا ہے, دلی کے مسلمانوں نے ادا کیا ہے. اور قائد اعظم کی نظر میں ان کی جو قدر تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بیکن آف لائٹ ہے, یہ مینارہ نور ہے. بھارت کے جو اقلیتی صوبوں کے مسلمان ہیں یہ مینارہ نور ہیں. اور انہوں نے اس صاف کہا ہے, قائد اعظم کا بیان میں نے خود پڑھا ہے اور اس کو کوٹ کیا ہے اپنے کالم کے اندر. قائد اعظم نے کہا کہ اگر بھارت نے مسلم اقلیت کو تحفظ فراہم نہ کیا تو ہم مداخلت کریں گے. اور ظاہر ہے بیانات کے ذریعے سے تو مداخلت نہیں کی جاتی, ملیٹریلی مداخلت کی جاتی ہے. تو انہوں نے فوجی مداخلت کا اندیہ ظاہر کیا ہے. تو قائد اعظم کی لیگیسی کو پاکستان کو اپہولڈ کرنا چاہیے اور بھارت کو بتا دینا چاہیے کہ اگر اس نے وہاں پر مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہ کیا, ان کو دیوار سے لگایا اور ان کی نسل کشی کی طرف گیا, تو اس کے سنگین مضمرات ہوں گے. لیکن وہ آج میں اسد الدین اویسی صاحب کا دیکھ رہا تھا, وہ الٹا پاکستان کو بول رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے اسد الدین اویسی تو ایک فرد ہے نا, ان کی اوپینین ہے, ان کو اپنی رائے رکھنے کا پورا حق ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارے معاملات میں نہ پڑے اور جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اپنے ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. تو وہ وہاں امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ بھی انٹرنل مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا جب امت مسلمہ کے تمام مسائل اجتماعی مسائل ہیں. امت مسلمہ اگر ابھرے گی تو پوری کی پوری امت مسلمہ ابھرے گی, اور اگر ڈوبے گی تو پوری امت مسلمہ ڈوبے گی. بس یہ سوچ جو ہے یہ ہے, کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ایک بڑی امت کا حصہ بن جاتے ہیں نا. تو امت کا حصہ بننے کے بعد تو امت کے تمام افراد, ہم یہاں کیوں پاکستان میں مسلمان وہ مسکان کی ڈیپیاں لگا رہے ہیں, لڑکی کو جو ہے وہ خراج تحسین کیوں دے رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں. وہاں نعرہ, مطلب وہاں پروٹیسٹ پہ نعرہ سنا میں نے کہ جو ہے وہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, کولکتہ میں مظاہرہ ہو رہا تھا. تو وہ لامحالہ یہ چیز فیلنگ آتی ہے کہ نہیں یہ ہمارا تشخص دینی ہے اور یہ پریویل کرنا چاہیے. اگر ہم نے اس تشخص کو جو ہے, ہماری شناخت یہی ہے, ہماری شناخت ہے, ہماری شناخت جو ہے نسل نہیں ہے, رنگ نہیں ہے, جغرافیہ نہیں ہے. اقبال نے تو اس حوالے سے بہت اشعار کہے ہوئے ہیں. ان کا یہ شعر تو پوری دنیا ہی کو یاد ہے, اردو دنیا کو, پوری اردو دنیا کو یاد ہے. بازو تیرا اسلام کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اور بات یہی ہے کہ جو اقبال نے پیغام دیا ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس کا اپنا تشخص ہے. جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاتے ہیں, اور دین ہماری زندگی کے ہر شعبے اور ہر جو ہے ہمارے گوشے پر جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے. صرف یہ پردہ اور برقع تک محدود نہیں رہتا, بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں نافذ ہوتا ہے, اور اس پر اصرار ہی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا اپنے دین کو اپنے اوپر, اپنے اطراف پر نافذ کرنا, غالب کرنا, یہ اس کا بنیادی بطور خلیفہ, بطور جو ہے خلیفۃ اللہ فی الارض جو اس کو بھیجا گیا ہے, یہ اس پر ایک فریضہ ہے. تو اس فریضے کو کرنے کے لیے جہاں مزاحمت ہوگی تو اس کا جواب بھی مزاحمت سے ہی دیا جائے گا. جہاں اس پر جبر کیا جائے گا تو پھر وہ اس جبر کا جواب صبر سے نہیں کرے گا, وہاں اس کو ایک قوت میں ہونے کی وجہ سے ایک جو ہے قوت کا اظہار کرنا پڑے گا. اور 25 کروڑ مسلمان کم نہیں ہیں, مطلب جس وقت جو پاکستان کی آبادی ہے اس کے برابری کے مسلمان ہیں, اور یہ بھارت کی آبادی کا تقریباً کوئی 1/4 بھی اگر ہم شمار کر لیں تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ہے. اور جیسا شاہ نواز صاحب نے کہا کہ جو ہے عالمی قوتیں بھی اس کو اہمیت دیں گی کہ جب بھارت کے مسلمان اپنے تشخص کے ساتھ ایک ہو کر جو ہے اس پر اصرار کریں گے اور اس پر مزاحمت اور ایک جو ہے ایسا جو ہے استعارہ بنیں گے, جیسا مسکان نے جو ہمت دکھائی ہے
اور گو کہ مسکان نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ اس کو ان معاملات سے نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ فطری طور پر جے شری رام کے سامنے جو ہے اس کے اندر سے جو آواز نکلنی تھی وہ یہی نکلنی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔